بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موتیوں کے مسکن کی ملکہ سیدہ قریش طاہرہ صدیقہ ام المؤمنین محبوب رسول خدا محسن اسلام کی پہلی خاتون اول، جنہیں سلام خود رب ذوالجلال نے کہا، جن کے مال کو رب ذوالجلال نے اپنا مال کہا، جنہوں نے فرض سے پہلے کی نماز ادا، جنہوں نے بارگاہ رسول میں رکھ دیے خزانے تمام، جن کی سخاوت جانثاری، عفت و پاک دامنی، صبر و استقلال میں کوئی ثانی نہیں۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کا ذکر کریں گے، تو دوستو اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک روز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا، بھتیجے، میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے حالات بہت سخت ہیں، بہت تنگی میں گزر رہے ہیں۔ یہاں ایک مالدار خاتون ہے، وہ اپنا تجارت کا سامان شام وغیرہ کی طرف بیچتی ہے۔ یہ کام وہ تمہاری قوم کے یعنی قریش کے لوگوں سے لیتی ہے۔ اس طرح وہ لوگ اس کے مال سے تجارت کرتے ہیں، خود بھی نفع حاصل کرتے ہیں اور اس خاتون کو بھی نفع حاصل ہو جاتا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم ان کے پاس جاؤ، اس بات کا امکان ہے کہ وہ تمہیں اپنا مال تجارت دے دیں۔ وہ تمہیں جانتی ہیں، تمہاری صداقت اور پاکیزگی کے بارے میں بھی انہیں علم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے پر عمل کیا، اس خاتون کی طرف چل پڑے۔ ابو طالب نے اپنی باندی نوا کو ان کے پیچھے بھیج دیا۔ وہ یہ جاننے کے لیے بے چین تھے کہ وہاں کیا ہوتا ہے، وہ خاتون آپ سے کیسے پیش آتی ہے۔ یہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ وہ آپ سے خندہ پیشانی سے ملی، آپ کو عزت سے بٹھایا۔ دراصل آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں وہاں کے معاشرے میں پھیل چکی تھیں وہ بھی ان تک پہنچی تھیں، اس لیے اس ملاقات سے پہلے ہی آپ سے بہت متاثر ہو چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کا مقصد بیان فرمایا۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں آپ کی سچائی، امانت داری اور حسن اخلاق سے واقف ہوں، میں آپ کو دوسروں کی بنسبت دگنا مال دوں گی۔ یہ سن کر آپ نے اطمینان محسوس کیا، ان کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے ابو طالب کے پاس آئے، انہیں بتایا۔ انہوں نے اپنا مال تجارت مجھے دینے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ یہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ ابو طالب کی بہن عاتقہ بنت عبد المطلب یعنی آپ کی پھپھی نے بھی اس سلسلے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کے بارے میں جب انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کیا تو آپ نے جواب میں فرمایا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس پیشے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں دیکھ چکی تھیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ عادات سے لا علم نہیں تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کا تعلق خاندان قریشی ہی سے تھا۔ آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ تھا۔ یہ عبد مناف کے بھائی تھے اور عبد مناف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں سے تھے اور عبد مناف کے والد قصی بن کلاب تھے۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سلسلہ نسب چوتھی پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد خویلد زمانہ جاہلیت میں عربوں کے سپہ سالاروں میں سے تھے۔ حجار کی لڑائی میں اپنے قبیلے کی قیادت کی تھی۔ جب تبع حجر اسود کھیڑ کر یمن لے گیا، اس کے واپس لانے میں بھی خویلد کی کوشش کا دخل تھا۔ آپ نے کھاتے پیتے گھرانے میں پرورش پائی۔ تاریخ کتابوں میں آپ کے بچپن کے حالات نہیں ملتے، اتنا ضرور ملتا ہے کہ آپ بہت خدا ترس تھیں، غریبوں کو کھانا کھلاتی تھیں، ضرورت مندوں کی مدد کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص مقام کے لیے چن لیا تھا۔ آپ کے ایک چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل تھے۔ یہ تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھے۔ حضرت خدیجہ کے والد ان سے اپنی بیٹی کی شادی کرانا چاہتے تھے، لیکن کسی وجہ سے یہ نکاح نہ ہو سکا اور آپ کی شادی عتیق بن عابد بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم سے ہو گئی۔ بعض روایات کی روح سے پہلی شادی ابو حالہ بن بناش تمیمی سے ہوئی۔ عتیق بن عابد سے آپ کے ہاں ایک بچہ عبداللہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد عتیق بن عابد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی بیوگی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، ابو حالہ بن بناش نے نکاح کا پیغام دیا۔ اس طرح آپ کی دوسری شادی ابو حالہ سے ہوئی۔ ابو حالہ سے آپ کے ہاں دو بیٹے
ہند اور حارث اور ایک لڑکی زینب پیدا ہوئی۔ پھر فجار کی لڑائی میں آپ کے والد وفات پا گئے۔ ان کے بعد آپ کے دوسرے شوہر نے وفات پائی۔ باپ اور شوہر کی وفات کی وجہ سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بچوں کی دیکھ بھال اب انہی کے ذمہ تھی۔ قریش کے کئی نوجوانوں نے آپ کو شادی کا پیغام بھیجا، لیکن آپ نے بچوں کی وجہ سے انکار کر دیا۔ آپ نے سوچ لیا تھا کہ بچوں کی تربیت کریں گی اور شادی نہیں کریں گی۔ آپ کے خاندان کا پیشہ چونکہ تجارت تھا، اس لیے آپ نے بھی یہی پیشہ اختیار کیا، لیکن چونکہ عورت تھی اس لیے اپنا مال دوسرے لوگوں کو دے دیتی تھیں۔ وہ دوسرے ملکوں میں لے جاتے تھے، اس طرح نفع میں انہیں اپنا حصہ مل جاتا تھا۔ بہت جلد آپ مکہ کی مشہور تاجر بن گئیں۔ ایک خاص بات یہ کہ دوسروں کی طرح آپ بتوں کو نہیں پوجتی تھیں۔ بعض قریبی لوگوں نے ان سے کہا بھی کہ آپ گھر میں ایک بت رکھ لیں۔ یہ سن کر آپ ہمیشہ مسکرا دیا کرتیں۔ آپ اچھی طرح جانتی تھیں کہ ان بتوں کی کیا حیثیت ہے۔ انہیں علم تھا کہ یہ پتھر کے بت نہ تو کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں نہ نقصان پہنچانے کی۔ انہوں نے کئی مرتبہ اپنے بھتیجے حکیم بن حزام کو بھی بتوں کے قریب جانے سے روکا۔ وہ ان سے فرمایا کرتی تھیں، اپنے مال کو غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کیا کرو، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ آپ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے آسمانی کتابیں تورات اور انجیل سنا کرتی تھیں۔ ان کتابوں کا سننا آپ کو بہت اچھا لگتا تھا۔ ورقہ بن نوفل انہیں بتایا کرتے تھے کہ اللہ کے ایک رسول آنے والے ہیں اور انہی میں آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو ہدایت کے لیے بھیجیں گے۔ ان کی قوم ان کی مخالفت پر ڈٹ جائے گی، لیکن آخر انہیں غلبہ حاصل ہوگا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ باتیں سنتی تو خواہش کرتی کاش وہ اللہ کے رسول کا دیدار کر سکیں۔ ان کے دل میں یہ خواہش بھی سر ابھارتی تھی کہ انہیں اس رسول عربی کی پیروی نصیب ہو جائے اور یہ ان کی ہر ممکنہ مدد کریں۔ آخر تجارتی قافلے کی روانگی کے دن آ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا مال تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ ساتھ ہی آپ نے اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ روانہ کیا اور انہیں ہدایت دی، خبردار ان کی نافرمانی نہ کرنا اور ان کی کسی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ اس سے معلوم ہوا آپ نے میسرہ کو آپ کی نگرانی کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح خیال رکھنے اور خدمت گزاری کے لیے بھیجا تھا۔ وہ تجارتی قافلہ 16 ذی الحجہ کو روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کو الوداع کہنے کے لیے آئے اور پھر وہ قافلہ روانہ ہوا جس میں وہ ہستی تھی جو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے افضل اور اعلیٰ تھی۔ اللہ تعالیٰ اس ہستی کی نگہبانی فرما رہے تھے۔ اس قافلے کی ایک خاص بات یہ تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مال بردار اونٹوں کی تعداد باقی تمام لوگوں کے اونٹوں کے مجموعی تعداد سے زیادہ تھی۔ آخر یہ قافلہ شام کے شہر بصرہ میں پہنچ گیا۔ قافلے نے ایک گرجے کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ہی ایک تجارتی سفر کیا تھا۔ اس سفر میں بھی آپ اسی گرجے کے قریب اترے تھے۔ اس وقت یہاں آپ کی ملاقات ایک پادری سے ہوئی تھی۔ اس راہب کا نام بحریہ تھا، لیکن اب جب آپ یہاں اترے تھے تو اس گرجے کا پادری نستورہ تھا اور دونوں سفروں کی درمیانی مدت 13 سال تھی۔ پہلے سفر میں آپ کی عمر 12 سال تھی اور آپ 25 سال کے ہو چکے تھے، اور اب آپ 25 سال کے ہو چکے تھے۔ نستورہ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو وہ گرجے سے باہر آیا اور قافلے کے لوگوں سے بولا، اے لوگوں، یہ کون صاحب ہیں جو اس درخت کے نیچے تشریف فرما ہیں؟ جواب میں میسرہ نے کہا، یہ مکہ کے ایک قریشی جوان ہیں۔ اب راہب نے آپ کو اور قریب جا کر دیکھا، پھر آپ کے سر اور قدموں کو بوسہ دینے کے بعد بولا، میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے توریت میں کیا ہے۔ پھر اس نے مہر نبوت کو دیکھا اور چوما، پھر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی امی ہیں جن کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ آپ اس وقت جس درخت کے نیچے آرام فرما تھے، اس کے بارے میں نستورہ نے یہ کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی نہیں اترا۔ غرض اس واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے لوگوں کے ساتھ بازار بصرہ تشریف لائے اور سامان تجارت فروخت کیا، کچھ مال خریدا۔ ایسے میں ایک شخص آپ سے جھگڑ پڑا۔ اس نے کہا، لات و عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ اس بات کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ان تینوں کے نام پر کبھی حلف نہیں اٹھایا۔ وہ شخص بھی غالباً کوئی عالم تھا۔ اس نے آپ کی طرف غور سے دیکھا اور پہچان کر بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ شخص میسرہ سے ملا
اسے قدرے فاصلے پر لے گیا اور کہنے لگا، قسم ہے اس ذات کی، یہ وہی ہے جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے اس کی بات غور سے سنی اور اسے اپنے دماغ میں محفوظ کر لیا۔ بصرہ پہنچنے سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ قافلے کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہیں رہ گئے تھے۔ ان اونٹوں کی وجہ سے میسرہ بھی قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ نے اونٹوں کے بارے میں پریشانی محسوس کی، ساتھ ہی اسے یہ فکر ہوئی کہ وہ خود بھی قافلے کے پیچھے رہ گیا ہے۔ چنانچہ وہ دوڑتا ہوا قافلے تک جا پہنچا اور اگلے حصے میں موجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اپنی پریشانی کے بارے میں آپ کو بتایا۔ آپ اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے، ان کی کمروں پر اپنا ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر ان پر دم کیا۔ اس کا فوری طور پر اثر ہوا، اونٹ فوراً کھڑے ہو گئے اور پھر اس قدر تیز چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے اور اپنی چستی اور تیز چلن کا اظہار منہ سے آواز نکال کر کرنے لگے۔ پھر تجارت کا کام شروع ہوا، قافلے کا مال فروخت کیا گیا اور کچھ مال خریدا بھی گیا۔ اس خرید و فروخت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا منافع کمایا کہ پہلے کبھی اتنا منافع نہیں کما سکے تھے۔ چنانچہ میسرہ نے آپ سے کہا، اے محمد، ہم برسوں سے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے تجارت کر رہے ہیں، لیکن اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی حاصل نہیں ہوا۔ آخر تجارت سے فارغ ہو کر قافلہ واپس روانہ ہوا۔ راستے میں میسرہ نے ایک بات یہ نوٹ کی کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا تھا اور گرمی زور پر ہوتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سوار ہوتے تھے تو آپ پر ایک بدلی سایہ کیے رہتی تھی۔ نستورہ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو وہ گرجے سے باہر آیا اور قافلے کے لوگوں سے بولا، اے لوگوں، یہ کون صاحب ہیں جو اس درخت کے نیچے تشریف فرما ہیں؟ جواب میں میسرہ نے کہا، یہ مکہ کے ایک قریشی جوان ہیں۔ اب راہب نے آپ کو اور قریب جا کر دیکھا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی نہیں اترا۔ غرض اس واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے لوگوں کے ساتھ بازار بصرہ تشریف لائے اور سامان تجارت فروخت کیا، کچھ مال خریدا۔ ایسے میں ایک شخص آپ سے جھگڑ پڑا۔ اس نے کہا، لات و عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ اس بات کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ان تینوں کے نام پر کبھی حلف نہیں اٹھایا۔ وہ شخص بھی غالباً کوئی عالم تھا۔ اس نے آپ کی طرف غور سے دیکھا اور پہچان کر بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ شخص میسرہ سے ملا، اسے قدرے فاصلے پر لے گیا اور کہنے لگا، قسم ہے اس ذات کی، یہ وہی ہے جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے اس کی بات غور سے سنی اور اسے اپنے دماغ میں محفوظ کر لیا۔ بصرہ پہنچنے سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ قافلے کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہیں رہ گئے تھے۔ ان اونٹوں کی وجہ سے میسرہ بھی قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ نے اونٹوں کے بارے میں پریشانی محسوس کی، ساتھ ہی اسے یہ فکر ہوئی کہ وہ خود بھی قافلے کے پیچھے رہ گیا ہے۔ چنانچہ وہ دوڑتا ہوا قافلے تک جا پہنچا اور اگلے حصے میں موجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اپنی پریشانی کے بارے میں آپ کو بتایا۔ آپ اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے، ان کی کمروں پر اپنا ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر ان پر دم کیا۔ اس کا فوری طور پر اثر ہوا، اونٹ فوراً کھڑے ہو گئے اور پھر اس قدر تیز چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے اور اپنی چستی اور تیز چلن کا اظہار منہ سے آواز نکال کر کرنے لگے۔ پھر تجارت کا کام شروع ہوا، قافلے کا مال فروخت کیا گیا اور کچھ مال خریدا بھی گیا۔ اس خرید و فروخت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا منافع کمایا کہ پہلے کبھی اتنا منافع نہیں کما سکے تھے۔ چنانچہ میسرہ نے آپ سے کہا، اے محمد، ہم برسوں سے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے تجارت کر رہے ہیں، لیکن اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی حاصل نہیں ہوا۔ آخر تجارت سے فارغ ہو کر قافلہ واپس روانہ ہوا۔ راستے میں میسرہ نے ایک بات یہ نوٹ کی کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا تھا اور گرمی زور پر ہوتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سوار ہوتے تھے تو آپ پر ایک بدلی سایہ کیے رہتی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے میسرہ کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت محبت پیدا کر دی۔ اس سفر میں اس نے قدم بقدم پر آپ کی نیکی، شرافت، سچائی اور دیانت داری کا نظارہ کیا، اور پھر تو یوں محسوس ہونے لگا جیسے میسرہ خود آپ کا غلام ہو۔ آخر قافلہ مظہران کے مقام پر پہنچا۔ یہ مکہ اور عصفان کے درمیان ایک وادی ہے
اب اس وادی کا نام وادی فاطمہ ہے۔ یہاں پہنچ کر میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا آپ پسند فرمائیں گے کہ آپ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہم سے پہلے پہنچ جائیں اور انہیں تمام حالات بتائیں کہ اس مرتبہ تجارت میں کس قدر زیادہ منافع ہوا ہے؟ ممکن ہے وہ یہ بات سن کر آپ کے معاوضے میں اضافہ کر دیں اور 2 جوان اونٹوں کے بجائے آپ کو 3 اونٹنیاں دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میسرے کے اس مشورے کو قبول کر لیا۔ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مرزہران سے آگے روانہ ہو گئے۔ آپ دوپہر کے وقت مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے مکان کے اوپر والے حصے میں بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو دور سے دیکھ لیا۔ آپ اونٹ پر سوار تھے اور ایک بدلی آپ پر سایہ کیے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے خود تو یہ منظر دیکھا ہی اپنے پاس بیٹھی دوسری عورتوں کو بھی دکھایا۔ وہ سب یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوئیں۔ آخر آپ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، انہیں تجارت میں منافع وغیرہ کے بارے میں بتایا۔ یہ نفع اس نفع سے دگنا تھا جو پہلے آپ کو حاصل ہو رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس منافع کا حال جان کر بہت خوش ہوئی۔ پھر اس نے پوچھا، اور میسرہ کہاں ہے؟ آپ نے بتایا، میں نے انہیں جنگل میں پیچھے چھوڑا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کے پاس جائیے تاکہ وہ جلد از جلد یہاں پہنچ جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو واپس اس لیے بھیجا کہ وہ دیکھنا چاہتی تھی تھوڑی دیر پہلے جو بدلی آپ پر سایہ کیے ہوئی تھی، کیا اب بھی وہ بدلی آپ پر سایہ کرتی ہے یا وہ صرف ایک اتفاق تھا؟ آپ واپس روانہ ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ چھت پر چڑھ گئیں اور آپ کو دیکھنے لگیں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بدلی اب بھی آپ پر سایہ کیے ہوئی تھی اور اسی چاند سے چلے جا رہی تھی جس چاند سے تشریف لائی تھی۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ واپس تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے میسرہ سے وہ کیفیت بیان کی جو آپ نے دیکھی تھی۔ میسرہ فوراً بول پڑا، میں یہ منظر اس وقت سے دیکھتا آ رہا ہوں جب ہم شام سے روانہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد میسرہ نے نستورہ راہب سے ملاقات کے بارے میں بتایا اور جس شخص سے خرید و فروخت کے وقت جھگڑا ہوا تھا اس نے جو بتایا تھا وہ ساری بات بھی بتائی۔ 2 اونٹ پیچھے رہ گئے تھے، ان کا واقعہ بھی سنایا۔ یہ تمام واقعات سننے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے طے شدہ اجرت سے دگنا اجرت آپ کو دی، جبکہ پہلی اجرت بھی دوسرے لوگوں کی بنسبت دگنی تھی۔ اس اجرت کے بارے میں علامہ حلبی نے لکھا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 جوان اونٹنیاں اجرت کے طور پر طے کی تھیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جوان اونٹوں کی بات کی تھی۔ پھر وہ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کپڑا خرید کر لائے تھے، اس میں بھی بہت نفع ہوا تھا۔ ان تمام واقعات نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو حد درجے متاثر کر دیا۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت لگاؤ پیدا ہو گیا، چنانچہ آپ نے اپنی ایک عزیز نفیسہ بنت منیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خفیہ طور پر بھیجا۔ اس نے آپ کے پاس آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا میرے پاس کیا ہے کہ شادی کر سکوں؟ اس پر نفیسہ نے کہا، اور اگر آپ کو اس کی ضرورت ہی نہ پڑے بلکہ آپ کو مال و دولت، عزت و حسن، جمال و عزت اور سب کچھ مل جائے تو کیا آپ قبول کر لیں گے؟ نفیسہ کی بات کا مطلب یہ تھا کہ اگر ایسی کوئی خاتون جس میں شرافت، پاک بازی وغیرہ تمام خوبیاں موجود ہوں اور مال و دولت بھی جس کے پاس ہو اور وہ خود ہی آپ کو نکاح کی دعوت دے تو کیا آپ مان لیں گی؟ آپ نے یہ سن کر پوچھا، اور وہ کون خاتون ہے؟ اس نے کہا، وہ خدیجہ بنت خویلد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان تک میری رسائی کیسے ہوگی؟ یہ کہنے سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور وہ بہت مالدار ہیں۔ اس پر نفیسہ نے کہا، اس کا ذمہ میں لیتی ہوں۔ آپ نے رضامندی ظاہر کر دی۔ اس طرح شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ مقررہ تاریخ پر قبیلے کے رئیس، مکہ معظمہ کے شرفاء اور عمراء جمع ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ان کے چچا عمر بن اسد وکیل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے چچا ابو طالب وکیل تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی انجام پائی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی مبارکہ تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت دی۔ آپ نے 2 اونٹ ذبح فرمائے۔ اس روز ابو طالب بھی بہت خوش ہوئے تھے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے
کہ اس نے مصیبتوں اور غموں کو ہم سے دور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قریش کے بہت سے لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو شادی کا پیغام دے چکے تھے، لیکن آپ ہر مرتبہ انکار کر رہی تھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھ دیا تھا۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ساری دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دی، آپ کو اس کا مالک بنا دیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دن رات لگی رہنے لگی۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب پہنچ رہی تھی، اعلان نبوت کا وقت قریب آ رہا تھا، آپ کا وقت زیادہ تر تنہائی میں بسر ہونے لگا تھا۔ پھر آپ غار حرا میں جانے لگے۔ تنہائی میں آپ کو ایک آواز سنائی دیتی، اے محمد اے محمد، اور کبھی ایک نور نظر آتا۔ یہ نور آپ کو جاگنے کی حالت میں نظر آتا۔ آپ خوف سابی محسوس کرتے اور فرماتے، مجھے ڈر ہے کہ اس صورتحال کے پیش نظر کوئی بات نہ پیش آ جائے۔ آپ کی اس بات کے جواب میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ سے فرماتی، ہرگز نہیں، اے میرے چچا کے بیٹے، اے میرے چچا کے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ خدا کی قسم آپ امانت ادا کرنے والے ہیں، رشتہ داروں کی خبر گیری کرنے والے ہیں اور ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں۔ ان دنوں میں آپ کو تنہائی بہت محبوب ہو گئی تھی۔ تنہائی کے لیے یہ آپ غار حرا میں چلے جاتے تھے۔ جب کھانے کی چیز ختم ہو جاتی تو آپ واپس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ جاتے، کھانا لے لیتے اور پھر غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ غار حرا واپس آتے تو آپ خانہ کعبہ میں بھی تشریف لے جاتے، طواف کرتے، پھر گھر تشریف لے جاتے۔ آخر وہ رات آ گئی جب آپ کو نبوت اور رسالت ملنے والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں سو رہا تھا، میرے پاس جبریل علیہ السلام ایک ریشمی کپڑا لیے ہوئے آئے۔ اس میں ایک کتاب تھی، یعنی ایک تحریر تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اقرا، یعنی پڑھ۔ میں نے کہا، میں نہیں پڑھ سکتا، یعنی میں ان پڑھ ہوں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ اس پر انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر اس ریشمی کپڑے سمیت اس طرح کھینچا کہ وہ کپڑا میرے ناک اور منہ سے چھو رہا تھا۔ انہوں نے مجھے اس زور سے بھونچا کہ مجھے خیال آیا کہ کہیں میری موت نہ واقع ہو جائے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر کہا، پڑھ، یعنی اس لکھے ہوئے کے بجائے ویسے ہی پڑھو، یعنی جو میں کہوں وہ کہیے۔ اس پر میں نے کہا، میں کیا پڑھوں اور کیا کہوں؟ اب انہوں نے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اے پیغمبر، آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا، اپنے اس رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے، یعنی جب پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کریے۔ اے پیغمبر، آپ پر جو قرآن نازل ہو، اپنے اس رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے، جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ قرآن پڑھا کیجئے، آپ کا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے ان آیات کو اسی طرح پڑھ دیا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام میرے پاس سے چلے گئے۔ اس کے بعد لگتا تھا گویا میرے دل میں ایک تحریر لکھ دی گئی ہے۔ میں غار سے نکل کر ایک طرف چلا۔ جب میں پہاڑ کے جانب پہنچا تو میں نے آسمان سے آنے والی ایک آواز سنی۔ وہ آواز یہ کہہ رہی تھی، اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں۔ میں وہیں رک کر آواز کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے ان پر سے نظر ہٹا کر آسمان کی طرف دیکھا، مگر سامنے جبریل علیہ السلام ہی نظر آئے۔ میں اسی حالت میں دیر تک کھڑا رہا۔ ادھر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میرے لیے کھانا تیار کیا تھا اور کھانا غار میں بھجوایا، لیکن میں غار میں نہیں تھا۔ جب یہ خبر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ملی تو انہوں نے میری تلاش میں چچاؤں اور ماموں کے گھر آدمی بھیجے، مگر میں کسی کے ہاں بھی نہیں ملا۔ اس پر وہ پریشان ہو گئی۔ ابھی اسی پریشانی میں تھی کہ اچانک میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا، انہیں جبریل علیہ السلام کے بارے میں بتایا جب وہ آواز سنی تھی، اس کے بارے میں بھی بتایا۔ ساری بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اے میرے چچا کے بیٹے، آپ کو خوشخبری ہو، آپ یقین کیجئے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے امید ہے آپ اس امت کے نبی ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ وہ عیسائی عالم تھے، انہیں سارا واقعہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل یہ سارا واقعہ سن کر پکار اٹھے، اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبریل علیہ السلام آئے ہیں
جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتے تھے، اس لیے میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس امت کے نبی ہیں۔ ورقہ بن نوفل کو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کر اس لیے تعجب ہوا کہ مکہ اور عرب کے دوسرے شہروں میں لوگوں نے یہ نام سنا بھی نہیں تھا۔ غرض اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ گئیں اور ورقہ بن نوفل نے جو کچھ کہا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ انہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے۔ طواف کے دوران آپ کی ملاقات ورقہ بن نوفل سے ہو گئی۔ وہ بھی اس وقت طواف کر رہے تھے۔ انہوں نے خود آپ کے منہ سے وہ واقعہ سننے کی خواہش کی۔ آپ نے انہیں بتایا کہ کس طرح جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آئے۔ سارا واقعہ سن کر ورقہ بن نوفل نے اپنا منہ جھکایا اور آپ کے سر کے درمیان بوسہ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لوٹ آئے۔ پھر وحی کے بارے میں یہ تفصیل بھی علماء نے لکھی ہے کہ آپ پر اس وقت گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے تو فرمایا مجھے کمبل اڑا دو۔ چنانچہ انہوں نے فوراً آپ پر کمبل ڈال دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ دور ہو گئی۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا مجھے اپنی جان کا خوف پیدا ہو گیا ہے۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہرگز نہیں، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں کی خبرگیری کرتے ہیں، سچی بات کہتے ہیں، دوسروں کے لیے مصیبت اور پریشانیاں اٹھاتے ہیں، بے کس مفلسوں کی امداد کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازیاں کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس معاملے میں آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ عفیف کندی ایک تاجر تھے۔ وہ مکہ میں تجارت کی غرض سے آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی ملاقات تجارت کے سلسلے میں ابن عبد المطلب سے ہوئی۔ وہ یمن سے عطر لا کر فروخت کیا کرتے تھے اور حج کے موسم میں مکہ میں فروخت کرتے تھے۔ عفیف کندی بیت اللہ میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک ایک نوجوان قریب کے خیمے سے نکلا۔ اس نے سورج کی طرف دیکھا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ سورج مغرب میں جھک گیا ہے تو اس نے بہت اچھی طرح وضو کیا اور پھر نماز پڑھنے لگا۔ پھر ایک لڑکا خیمے سے نکلا۔ وہ بالغ ہونے کے قریب تھا۔ اس نے بھی وضو کیا اور نوجوان کے برابر کھڑے ہو کر وہ بھی نماز پڑھنے لگا۔ پھر اس خیمے میں سے ایک عورت نکلی۔ وہ بھی ان دونوں کے پیچھے نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد اس نوجوان نے رکوع کیا تو وہ لڑکا اور عورت بھی رکوع میں چلے گئے۔ پھر نوجوان نے سجدہ کیا تو وہ لڑکا اور عورت بھی سجدے میں چلے گئے۔ عفیف کندی حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے بتایا یہ میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے محمد ہیں، یہ ان کا دین ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ لڑکا میرا بھتیجا علی ابن ابی طالب ہے اور یہ عورت محمد کی بیوی خدیجہ ہے۔ عفیف کندی کہتے ہیں کاش اس وقت چوتھا مسلمان میں ہوتا۔ یہ عفیف کندی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اس موقع پر شاید زید بن حارث رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور آپ اس زمانے میں آپ کے ساتھ یہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے، یا پھر حضرت زید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس بارے میں ایک روایت ہے کہ سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ عورتوں میں سب سے پہلی مسلمان ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد جو خواتین سب سے پہلے مسلمان ہوئیں ان کے نام یہ ہیں: حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی ام فضل رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ام جمیل رضی اللہ عنہ، ان کا نام فاطمہ بنت خطاب تھا۔ یہ بھی روایت ملتی ہے کہ ام ایمن رضی اللہ عنہ ام فضل سے بھی پہلے مسلمان ہوئی تھی۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل تھے۔ یہ بات اس بنیاد پر کہی گئی ہے کہ جب خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی تو ورقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی پیغمبر ہیں جن کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے ناموس پر ہیں، یعنی جو وہ پیغام لے کر آئے تھے وہی پیغام آپ بھی لائے ہیں، اور یہ کہ آپ خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ بہرحال تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئی تھی۔ ان سے پہلے نہ کوئی مرد مسلمان ہوا نہ کوئی عورت، باقی رہ گئے ورقہ بن نوفل اور ان جیسے دوسرے چند افراد۔ یہ حضرت آسمانی کتب کو ان کے منسوخ ہونے سے پہلے اختیار کیے ہوئے تھے،
یہ حضرت آسمانی کتب کو ان کے منسوخ ہونے سے پہلے اختیار کیے ہوئے تھے، اور ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی تھی کہ آپ وہی نبی ہیں جن کا دنیا کو انتظار ہے، اور ان کا اتنا ایمان آخرت میں مفید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری ملی تو سب سے پہلے آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی جھجک کے اسلام قبول کر لیا اور صدقت لے گئیں، تمام پہل کرنے والوں میں پہل کر گئیں۔ اس سلسلے میں ایک عالم لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور اس چشمے پر لے گئے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں مبارک کی برکت سے غار حرا کے پاس نمودار ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چشمے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو وضو کا طریقہ بتایا۔ یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھنا سکھایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا تھا، اے خدیجہ، یہ جبریل ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں سلام دینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر سلام کا جواب دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایمان لے آئیں تو اسی روز حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھی۔ وہ آپ کے گھر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حیران ہوئے اور بولے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے، میں تمہیں بھی اس کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دو، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، میں تمہیں لات اور عزیٰ کو چھوڑنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے، میں نے اس دین کے بارے میں کسی سے نہیں سنا، میں اپنے والد کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، اگر اجازت ہو تو ان سے مشورہ کر لوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا ایمان لانے کا ارادہ نہ بنے تو کسی دوسرے کو اس بارے میں نہ بتانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جی اچھا۔ پھر اسی رات اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دل کھول دیا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے آپ پر ایمان لا چکے تھے، کیونکہ یمن میں ایک بوڑھے عالم سے ان کی جو بات چیت ہوئی تھی اس سے وہ جان چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہی رسول جن کا انتظار دنیا کو ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب یمن میں اس بوڑھے عالم کے پاس رکے تو اس نے کہا تھا، میرا خیال ہے تم رحم کے رہنے والے ہو، میرا خیال ہے کہ تم حرم کے رہنے والے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا تھا، ہاں میں حرم کا رہنے والا ہوں۔ اس پر اس نے کہا تھا، اور میرا خیال ہے تم قریشی ہو۔ آپ نے جواب دیا تھا، ہاں میں قریشی ہوں۔ پھر اس نے کہا تھا، میرا خیال ہے تم خاندان تمیمی کے ہو۔ آپ نے جواب دیا تھا، ہاں میں خاندان تمیمی سے ہوں۔ پھر اس نے کہا تھا، اب آپ سے ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اور وہ سوال کیا ہے؟ اس نے کہا تھا، اپنا پیٹ کھول کر دکھاؤ۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، یہ میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک تم اس کی وجہ نہیں بتاؤ گے۔ اس وقت اس نے کہا تھا، میں اپنے سچے اور مضبوط علم کی بنیاد پر یہ خبر کرتا ہوں کہ حرم کے علاقے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اس کی مدد کرنے والا ایک نوجوان اور پختہ عمر کا آدمی ہوگا، وہ مشکلات میں کو جانے والا اور پریشانیوں کو روکنے والا ہوگا، اس کا رنگ سفید اور جسم کمزور ہوگا، اس کے پیٹ پر ایک بالدار نشان ہوگا اور اس کی بائیں ران پر بھی ایک علامت ہوگی۔ یہ کہنے کے بعد اس نے کہا، اب یہ بھی ضروری نہیں کہ تم مجھے اپنا پیٹ کھول کر دکھاؤ، کیونکہ تم میں باقی تمام علامات موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب میں یمن میں اپنی خرید و فروخت کا کام پورا کر چکا تھا تو اس سے رخصت ہونے کے لیے اس کے پاس آیا، تب اس نے کہا، طرف سے چند شعر سن لو۔ یہ شعر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے ہیں۔ میں نے کہا، سناؤ۔ اس نے وہ شعر سنائے۔ پھر میں مکہ مکرمہ واپس پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کر چکے تھے۔ فوراً ہی میرے پاس قریش کے بڑے بڑے سردار عقبہ بن ابو معیط، شیبہ، ربیعہ، ابو جہل اور ابو البختری وغیرہ آئے اور کہنے لگے، اے ابو بکر، ابو طالب کے یتیم بھتیجے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہیں، اگر آپ کا انتظار نہ ہوتا تو ہم اس معاملے میں صبر نہ کرتے، اب آپ آ گئے ہیں اس لیے اس سے نمٹنا آپ ہی کا کام ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ قریبی دوست تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے انہیں اچھے انداز میں ٹال دیا
اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ گیا۔ دروازے پر دستک دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، اے ابو بکر، میں تمہاری اور تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس اس کا ثبوت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بوڑھے عالم کے نے ہی کیا تھا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں کی ترتیب اس طرح ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ وہ اس وقت تک بالغ نہیں ہوئے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو اسلام کی دعوت شروع کی۔ اس سلسلے میں جو مشکلات تھیں، ان کے سامنے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ڈٹ گئیں، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر ابوالعاص غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرکوں سے نکاح نہ کرنے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی شادی ابوالعاص سے ہو چکی تھی۔ دوسرے قیدیوں کی طرح ان سے بھی کہا گیا، آپ بھی فدیہ کی رقم ادا کریں تاکہ آپ کو رہا کیا جا سکے۔ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ ان کی آزادی کے لیے فدیہ کی رقم بھیج دیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام ملا تو آپ پریشان ہو گئیں، کیونکہ اس وقت آپ کے پاس کوئی رقم نہیں تھی۔ البتہ شادی کے موقع پر انہیں جو جہیز ملا تھا اس میں ایک ہار بھی تھا، انہوں نے وہی ہار بھیج دیا۔ وہ ہار دراصل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے اس ہار کو پہچان لیا۔ آپ کو حضرت خدیجہ یاد آ گئیں۔ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کو روتے دیکھ کر صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ یہ ہار بیٹی کو واپس کر دیں، فدیے کی رقم ہم ادا کر دیتے ہیں۔ اس واقعے سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کس قدر محبت تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، عزیزان من، جب بالکل نزدیک کے لوگ آپ پر ایمان لا چکے تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے۔ یہ حکم نازل ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور پکار کر فرمایا، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فورا اور اے بنی کعب، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن جمع ہو گئے ہیں اور تم پر حملہ کرنے والے ہیں تو بتاؤ کیا تم میری اطلاع کو درست سمجھو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے جواب میں سب نے کہا، ہاں ہم آپ کی بات کو درست سمجھیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس پر آپ نے فرمایا، تو پھر جان لو میرے پاس تمہارے لیے سخت عذاب کی اطلاع ہے۔ ابو طالب یہ سن کر سخت ناراض ہوا اور کہنے لگا، تو ہمیشہ برباد رہے، کیا تو نے بس یہی سنانے کے لیے بلایا تھا؟ نعوذ باللہ۔ پھر سب لوگ بڑبڑاتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ اس پر قریش شدید مخالفت پر اتر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی قریش مکہ کی طرف سے صدمہ پہنچتا تو آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لاتے۔ سیدہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی تو آپ کا صدمہ دور ہو جاتا۔ غرض ہر مشکل وقت میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جب اسلام آہستہ آہستہ پھیلنے لگا تو قریش بہت فکر مند ہوئے۔ انہوں نے ابو طالب کو بلا کر کہا، اے ابو طالب، اگر آپ کے بھائی کے بیٹے ہمارے دین کو اور جن بتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں ان کو اسی طرح برا کہتے رہے اور آپ اسی طرح ان کی مدد کرتے رہے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے بھی ہمارے مقابلے میں صرف ان کی مدد کی ٹھان رکھی ہے۔ اس صورت میں ہم جو کچھ بھی کریں گے پھر شکایت نہ کرنا۔ ابو طالب نے انہیں سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر تبلیغ کرتے رہے۔ اس پر قریش پھر جمع ہوئے۔ ابو طالب کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، اگر آپ نے اب بھی اپنے بھتیجے کو نہ روکا تو ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں رہ جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی مارا جائے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور کہا، بھتیجے، اپنے دین کے اعتبار سے تم مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ ان کی بات کے جواب میں آپ نے فرمایا، چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دیں اور مجھ سے کہیں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس سے باز آ جاؤ تو بھی میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا، چاہے میری جان کیوں نہ چلی جائے۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، بھتیجے تم جو چاہو کرو، میں آئندہ تمہیں نہیں ٹوکوں گا۔ قریش نے بھی جان لیا کہ ابو طالب اس سلسلے میں کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو وہ ایک بار پھر جمع ہوئے اور ابو طالب سے بولے، اے ابو طالب،
آپ کے بھتیجے کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ یہ کہ اسے ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم اسے قتل کر دیں۔ اس ایک کے نہ ہونے سے آخر کیا فرق پڑ جائے گا؟ یہ سن کر ابو طالب بولے، بڑے افسوس کی بات ہے، اگر میں تم میں سے کسی کے بیٹے کو صرف اپنی مخالفت کی بنیاد پر تم سے مانگوں تاکہ اسے قتل کر سکوں تو کیا تم ایسا کرو گے؟ نہیں کرو گے تو میں کیوں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کروں؟ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس پر سب نے کہا، اے ابو طالب، تم اپنی قوم کے صرف ایک شخص کے لیے قوم میں تفرقہ ڈال رہے ہو، تم نے اپنی ساری قوم کو اپنے بھتیجے کی خاطر ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ سن کر قریش لوٹ گئے۔ اب ابو جہل وغیرہ نے ایک جگہ جمع ہو کر سوچ بچار کی اور آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ جب تک بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت ترک نہیں کرتے اور انہیں ہمارے حوالے نہیں کرتے، اس وقت تک ان لوگوں سے کوئی کاروبار نہ کیا جائے، نہ ان کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کی جائے، نہ خریدی جائے، نہ ان کے ہاں بیٹی بیٹے کا رشتہ کیا جائے، نہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے، نہ کسی قسم کا میل جول رکھا جائے۔ کوئی شخص اگر کسی مسلمان کا مقروض ہے تو قرض ادا نہ کرے اور انہیں شعب ابی طالب میں رہنے پر مجبور کر دیا جائے۔ شعب ابی طالب ایک گھاٹی کا نام تھا۔ آپ کے دور میں اس قسم کے معاہدے کو سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے، یعنی معاشرتی تعلقات کو ختم کر دینا۔ ان سب حضرات کو وہاں رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ بائیکاٹ نبوت کے 7ویں سال یکم محرم کو شروع ہوا اور نبوت کے 10ویں سال محرم میں ختم ہوا۔ ان 3 سالوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر والوں، غریب اور نادار مسلمانوں، ابو طالب، بنی ہاشم، بنی عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں نے مصیبتوں اور مشکلات کا بڑی جرات سے مقابلہ کیا۔ قریش کے مظالم کے مقابلے میں کوئی کمزوری نہ دکھائی دی، سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں ڈٹے رہے۔ حالت یہ تھی کہ نہ یہ حضرت کسی سے کوئی لین دین کر سکتے تھے، نہ مکہ کے بازاروں میں خرید و فروخت کر سکتے تھے۔ شعب ابو طالب کوہ ابو قبیس کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی تھی، یہ حرم سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم کے اکثر گھرانے اس محلے میں رہتے تھے یا پھر اس کے ارد گرد رہتے تھے۔ جب کفار نے بائیکاٹ کا معاہدہ لکھ کر حرم میں لٹکا دیا تو ابو طالب نے دوسرے محلوں میں رہنے والے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے گھرانوں کو بھی اس گھاٹی میں آنے جانے کے لیے کہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا آبائی مکان دوسرے محلے میں تھا، لیکن آپ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھیں۔ انہوں نے بھی اپنا ضروری سامان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں آ گئیں۔ بعض دوسرے حامی قبیلے اور غریب مسلمان بھی یہیں آ گئے، ان کا تعلق قریش کے خاندان سے نہیں تھا۔ ان سب حضرات کے ایک جگہ جمع ہو کر رہنے کا فیصلہ ابو طالب کا تھا۔ یہ فیصلہ اس لحاظ سے بہت اچھا تھا کہ مسلمان اپنے اپنے محلوں میں بکھرے رہتے تو ان کے لیے یہ 3 سال گزارنا اور زیادہ مشکل ہوتا۔ سب نے مل جل کر ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹ کر یہ سال گزار لیے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ 3 سال انتہائی مشکل سال تھے، باہر سے آ کر کوئی مدد نہیں کرتا تھا، البتہ آپس میں یہ سب ایک دوسرے کے غم گسار تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلی ہستی تھی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و عظمت کو پہچانا اور اپنا تن من دھن آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد 25 سال کی زندگی میں بے پناہ مشکلات آئیں، مگر ان تمام مشکلات میں آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری طرح ساتھ دیا۔ قریش مکہ قدم قدم پر آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو آرام اور سکون پہنچاتی تھی۔ آپ نے اپنی ہر خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دی۔ آپ کی موجودگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کی کوئی فکر نہیں تھی۔ سب سے پہلے ایمان بھی آپ ہی لائیں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثال ساتھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو مجھ سے وفا کی، اس کے سبب مجھے ان کی یاد بہت مرغوب ہے۔ جب لوگوں نے میری نبوت کا اقرار کیا تو وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ جب لوگ میری مدد کرنے سے ڈرتے تھے تو وہ چٹان کی مانند مضبوطی سے میرے ساتھ کھڑی رہیں۔ وہ بہترین ساتھی تھیں اور میرے بچوں کی ماں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 6 بچے پیدا ہوئے، 2 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں۔ صاحبزادے بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو اس وقت تک آپ کی 2 بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھیں۔ 2 بیٹیاں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر میں تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 8-9 سال کی تھی
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پرورش پائی تھی، وہ ابھی چھوٹے تھے۔ بخاری شریف میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یوں عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، خدیجہ ایک برتن لے کر ابھی آنے والی ہے، اس برتن میں سالن ہے، جب وہ آئیں تو انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہہ دیجیے گا، اور انہیں یہ خوشخبری سنائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے موتیوں سے بنا ہوا ایک محل جنت میں انہیں عطا فرمایا ہے، اس میں نہ کسی قسم کا شور ہوگا نہ پریشانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں دوسری شادی کا کبھی خیال تک نہیں فرمایا۔ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ ان کا ذکر بہت محبت سے فرمایا کرتے تھے، آپ کی سہیلیوں سے بھی بہت شفقت کا برتاؤ کرتے، ہر موقع پر ان کا خیال رکھتے تھے، اکثر ان کی تعریف فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو رشک آنے لگتا۔ آپ کوئی بکری ذبح فرماتے تو اس کا گوشت حضرت سیدہ کی سہیلیوں کو بھی بھجواتے۔ آپ کی وفات کی خبر سن کر مکہ معظمہ کے لوگ رنج اور غم کے سمندر میں ڈوب گئے، ہر شخص کی زبان پر انہی کا ذکر تھا، انہوں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، کبھی زبان سے ایسا لفظ نہیں نکالا جو کسی کی دل شکنی کا سبب بنتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر وہ کبھی مایوس نہ ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کرتی اور تبلیغ کے کام میں ہر ممکن مدد کرتی۔ دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچائی جاتی تو آپ انہیں حوصلہ دیتے، انہیں یقین دلاتے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں، مگر مکہ میں کسی کی زبان پر بھی ان کی برائی نہیں تھی، ہر شخص ان کی تعریف کرتا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو عجون کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ دفن کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے، انتقال کے وقت ان کی عمر 63 سال تھی، اس وقت نماز جنازے کا حکم نہیں آیا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد 25 سال تک زندہ رہیں، یعنی اتنی طویل مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب آپ بیمار تھیں تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، جو کچھ میں نے تمہارے لیے دیکھا ہے کیا تم اس سے خوش نہیں؟ اللہ تعالیٰ ناپسندیدگی میں ہی خیر فرمانے والا ہے، یعنی ہماری جدائی کے غم میں بھی خیر ہے۔ تمہیں معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ اس نے جنت میں تمہارے ساتھ ساتھ مریم بنت عمران یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ سے میری شادی کی ہے، یعنی یہ جنت میں تمہارے ساتھی ہوں گی۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کی خبر دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ محبت و برکت عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے یہ بھی فرمایا، جنت تمہارے دیدار کی مشتاق ہے، تمام امہات المومنین سے تم بہتر ہو، تم تمام جہانوں کی عورت سے افضل ہو، تم مریم بنت عمران فرعون کی بیوی آسیہ سے زیادہ بزرگ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے ابراہیم علیہ السلام کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاں سب سے پہلے قاسم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، پھر زینب رضی اللہ عنہا، پھر رقیہ رضی اللہ عنہا، پھر ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ یہ تمام نبوت سے پہلے پیدا ہوئیں۔ ان کے بعد عبداللہ پیدا ہوئے، طیب اور طاہر انہی کے لقب تھے۔ بہرحال اس پر اتفاق ہے کہ بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے، بیٹیاں جوان ہوئیں، ان کی شادیاں ہوئیں اور ان سے اولاد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد کا سلسلہ نسب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پر ختم ہوتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے دعا کرتے رہیں، ان کی موجودگی میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی، آپ نے انہیں تمام عورتوں سے افضل قرار دیا۔ بعض روایات کی روح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو افضل قرار دیا۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا سلام آپ کے ذریعے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو پہنچایا۔ سیدہ نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تکلیف دہ حالات میں ساتھ دیا۔ اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔